بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ جمعہ کے دن 5 ساعتیں ہوتی ہیں، ان میں سے جو پہلی ساعت میں گیا اسے اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، یہ ساعت کب ہوتی ہے؟ ذرا اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ دیکھیں، جس ساعت کا ذکر آپ نے کیا ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں بیان کی گئی ہے، جس میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن جو آدمی غسل جنابت کی طرح غسل کرتا ہے اور جمعہ کے لیے جلدی جاتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک اونٹ قربان کیا۔ پھر جو دوسری ساعت میں گیا گویا اس نے ایک گائے قربان کیا، جو تیسری ساعت میں گیا گویا اس نے ایک دمبا قربان کیا، جو چوتھی ساعت میں گیا گویا اس نے ایک مرغی صدقہ کیا، اور جو 5ویں ساعت میں گیا گویا اس نے ایک انڈا صدقہ کیا۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آ جاتا ہے، حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر، تو فرشتے حاضر ہو کر ذکر سننے میں لگ جاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس کے اندر ان 5 ساعتوں کی صراحت ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس ساعت کی شروعات کب سے ہوتی ہے اور ان ساعتوں کے بیچ کتنے گھنٹوں کا فاصلہ ہوتا ہے؟ تو اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ اس کی پہلی جو گھڑی ہے، پہلی جو ساعت ہے، اس کی شروعات سورج نکلنے کے بعد سے ہوتی ہے، جیسا کہ علماء نے اس کی صراحت کی ہے۔ یعنی جب سورج نکل جائے تو اس کے بعد اس ساعت کی شروعات ہو جاتی ہے، اور امام کے ممبر پر بیٹھنے تک یہ ساعتیں بنتی ہیں، 5 ساعتیں۔ یعنی جب سورج نکلے اور جب امام ممبر پر بیٹھے، اس بیچ میں 5 ساعتیں بنتی ہیں۔ ہر ساعت 1 گھنٹے یا اس سے کچھ کم یا زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ موسم کے حساب سے وقت بدلتا رہتا ہے، اور امام کے ممبر پر بیٹھتے ہی یہ ساعت ختم ہو جاتی ہے۔ جو اس کے بعد آتا ہے اس کو کچھ بھی ثواب نہیں ملتا۔ تو یہ 5 ساعتیں ہیں، ہر ساعت 1 گھنٹہ یا اس سے کم یا زیادہ کی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے جو پہلی ساعت میں آیا اسے ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو دوسری ساعت میں آیا اس کو ایک گائے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو تیسری ساعت میں آیا اس کو ایک دمبا ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو چوتھی ساعت میں آیا اس کو ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو 5ویں ساعت میں آیا اس کو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ غور کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ کس ساعت میں مسجد جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔